سب میں ملتمس ہوں کہ اپنے اپنے مطمئن گزارش ہے موبائل اپنے اپنے ٹیونیں ان کی بند کر لیجیے، درس قرآن ہوگا، بڑی توجہ کے ساتھ درس قرآن سماعت فرمائیں۔ جناب محترم علامہ عدنان صاحب۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا رسوله النبي الأمين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون۔ صدق الله مولانا وصدق رسوله النبي الكريم۔ حاضرین گرامی قدر، اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان اور انعام ہے کہ اس ذات نے ہمیں موقع فراہم کیا کہ ہم اپنے انتہائی بہترین ساتھی جناب عباس شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی برسی میں حاضر ہے۔ حاضرین گرامی قدر، جو آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس آیہ کریمہ کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے، پھر تم ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ حاضرین گرامی قدر، جو شے بھی پیدا ہوئی، اللہ رب العزت نے جو شے بھی بنائی ہے، تخلیق کی ہے، اس کو فنا ہے۔ اور جب ہم اس آیہ کریمہ کی طرف غور کرتے ہیں تو اللہ پاک نے نفس کا کلمہ استعمال کیا ہے۔ کون سا کلمہ؟ نفس۔ نفس کے بے شمار معانی ہیں، ایک معنی نہیں ہے۔ اور عربی کے اندر، عربی تو ویسی بڑی وسیع زبان ہے، اس کے اندر ایک کلمے کے 500 معانی ہوتے ہیں، اور معنی الگ، اور ایک شے کے ہزار نام تک ہوتے ہیں۔ پیالہ ہوتا ہے نا، پیالہ، جس کے اندر ہمارے ہاں تو اردو تو ایک ہی لفظ مستعمل ہے، گلاس، وہ بھی انگریزی سے آیا ہے، ایسا ہی ہے نا۔ عربی کے اندر پینے والے پیالے کے لیے 500 نام، اتنی وسیع زبان۔ اب اسی طرح جہاں باری تعالیٰ نے نفس ارشاد فرمایا ہے تو نفس کا معنی کیا ہے؟ آخر کس نفس کا ذکر باری تعالیٰ کر رہا ہے کہ جس کے اوپر موت لازم ہے؟ حاضرین گرامی قدر، لغت کے اندر جہاں نفس کے بہت سارے معانی ہیں، وہیں الموت الوسیط کے اندر
ان کے مصنف یہ کہتے ہیں کہ نفس جسم اور روح کے مرکب کو کہتے ہیں. کسے کہتے ہیں؟ جسم اور روح کے مرکب کو کہتے ہیں. نفس بذات ہی خود کوئی شے نہیں ہے. جب جسم اور روح ملتے ہیں تو پھر نفس بنتا ہے. کبھی وہی نفس غالب آ کر جسم غالب آتا ہے تو وہی نفس کے اندر حیوانی خصوصیات اور حیوانی خصائص پیدا ہو جاتے ہیں اسی نفس کے اندر. اور اسی نفس میں جب روح غالب آتی ہے تو پھر ملکوتی خصائص اور ملکوتی خوبیاں پیدا ہو جاتی ہیں. حاضرین گرامی قدر، یہ جو جسم اور روح کا مرکب ہے نفس، اسی نفس کے بارے میں جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اور پھر کہا کہ ثم الینا ترجعون، پھر ہماری طرف ہی لوٹ کر آ جانا ہے. تو مالک ہمارا بس کیا اتنا ہی کام ہے کہ ہم دنیا میں آئے اور پھر واپس چلے جائیں؟ کہ اتنا ہی کام ہے اور کوئی ذمہ داری اور کوئی ہمارے اوپر کوئی اور مسائل کچھ اور شے کچھ بھی نہیں ہے، ہمارا بس اتنا ہی ذمہ داری ہے، اتنا ہی کام ہے؟ تو باری تعالیٰ نے جواب دیا نہیں. وہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، کہ ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. وہ تو چکھے گی موت، وہ نفس موت کا ذائقہ جب چکھ لے گی تو ہمارے پاس آنے سے پہلے کیا ہوگا؟ وہ فرماتا ہے نَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ، کہ ہم پھر تمہیں خیر اور شر کے ساتھ آزمائیں گے، تمہاری آزمائش کریں گے کہ تم میں سے خیر کون اختیار کرتا ہے اور شر کو منتخب کون کرتا ہے. اور پھر نہ صرف یہ بلکہ باری تعالیٰ یہ بھی کہتا ہے کہ جس کو خیر ملے گی اس کو خیر میں آزمایا جائے گا، اور جس کو شر ملے گی اسے شر میں آزمایا جائے گا. کہ وہ لوگ جو خیر اور شر کا سامنا کرتے ہیں پھر وہ ان کے اوپر دیکھیں گے کہ شر کو سامنا کرنے والے کا رد عمل کیا ہوتا ہے اور خیر کے اوپر عمل کرنے والے کا اس کا رد عمل کیا ہوتا ہے. وہ وہاں کیا فیصلہ کرتا ہے؟ شر کو حاصل کرنے والا شر کا سامنا کرنے والا شر کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، شر کو پھیلانے والا بن جاتا ہے اور خود شریر بن جاتا ہے، یا شر کو پرے دھکیلنے والا ہوتا ہے، اس کو پیچھے ہٹانے والا ہوتا ہے. اور نہ صرف خود شر سے بچتا ہے بلکہ دیگر افراد کو بھی شر سے بچاتا ہے. حاضرین گرامی قدر، اور یہاں یہ قابل غور نقطہ یہ ہے کہ باری شر کی تو سمجھ آ جاتی ہے کہ شر سے بندے کو باری تعالیٰ آزماتا ہے، کہ شر کو بندہ اختیار کر کے کہیں جہنم میں تو نہیں جا رہا، شر کا سامنا کر کے شر کو اختیار کر کے کہیں انسان جہنم کا ایندھن تو نہیں بن رہا. اس کی تو سمجھ آ جاتی ہے. خیر میں آزمائش کیا ہوتی ہے؟ حاضرین گرامی قدر، یاد رکھیں شیطان وہی حملے کرتا ہے جہاں خیر ہوتی ہے، جہاں اسے ایمان کی ذرا سی رمق دکھائی دیتی ہے، ذرا سی چنگاری دکھائی دیتی ہے، شیطان بھی وہی حملے کرتا ہے. اور جہاں پہ خیر ہے ہی نہیں، ایمان ہی نہیں ہے، وہاں شیطان اپنا وقت ضائع نہیں کرتا. بڑی دلچسپ بات ہے، ہم اپنا وقت ضائع کر دیتے ہیں لیکن شیطان ضائع نہیں کرتا. ہم غافل ہو جاتے ہیں، شیطان غافل نہیں ہوتا. ہم
بھول جاتے ہیں کہ ہمارے لیے ایک ہمارا دشمن 24 گھنٹے جاگ رہا ہے اور ہماری رگوں میں دوڑ رہا ہے خون کی طرح، وہ شخص وہ ذات، اس سے ہمیں بچنا ہے اور ہم سو جاتے ہیں۔ حاضرین گرامی، قد شیطان کبھی غافل نہیں ہوتا، وہ ایک ایک پل کی خبر رکھتا ہے، ایک ایک لمحے کا موقع ڈھونڈتا رہتا ہے، پھر اسے استعمال کرتا ہے۔ شیطان وہ شخص ہے، وہ شے ہے کہ باری تعالیٰ نے اسے انسان کی خیر میں اسے آزمانے کے لیے پیدا کیا ہے کہ بندہ صالح ہو جائے تو پھر شیطان آ کے دھمکتا ہے۔ اور اسی لیے تو صاحبزادہ حسین محی الدین قادری وہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہم دیکھتے ہیں نا کہ قتل ہوتے ہیں، چوری ہو جاتی ہے، بڑے بڑے جرائم ہوتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ شیطان کے وسوسے سے اس کا نتیجہ ہے، نہیں، وہ تو نفس کے تابع ہو کر لیتے ہیں۔ قتل بھی نفس کے ذریعے ہو جاتا ہے، نفس کروا دیتا ہے، اس میں بھی شیطان کا دخل نہیں ہوتا۔ شیطان تو بہت اعلیٰ درجے پہ جا کے رستے میں آتا ہے، وہاں آتا ہے جہاں انسان ایمان کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے، وہاں آتا ہے اس شخص کے رستے میں آتا ہے جہاں بندہ خلوص نیت کے ساتھ باری تعالیٰ کی طرف گامزن ہو جاتا ہے، وہاں شیطان ہوتا ہے۔ توجہ ہو جائے، توجہ کریں حاضرین گرامی، یہ شیطان کا کام ہے کہ جب انسان خیر میں مبتلا ہو جائے تو پھر وہ اسے اس راہ سے بھٹکا دے۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور غوث پاک سے بھی بڑی کسی کی ولایت ہے؟ کسی کی نہیں ہے، اور ماشاءاللہ یہ تو ماہ مبارک ہی حضور غوث پاک کا ہے، اور آپ سب کو حضور غوث پاک کا ماہ مبارک ہو۔ حاضرین گرامی، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کو باری تعالیٰ جو رب کے بندوں میں، حضور کی امت میں، حضور کے اولیاء میں سب کے سردار ہیں اور قدم حاضی علی رقبت کل ولی اللہ کے تاجور ہیں، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی حملہ کرنے سے شیطان باز ہو گیا، اور صرف ایک بار نہیں، کبھی سانپ بن کر آ جاتا، کبھی بچھو بن کے آ جاتا، اور ایک بار نور کا مینار بن کے آ گیا۔ حاضرین گرامی، سب جانتے ہیں اس واقعے کے حوالے سے کہ جب شیطان نور بن کر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر، وہ آپ کے سر سے لے کے آسمان تک پہنچ گیا اس کا نور، شیطان نے وہ رخ کو صورت اختیار کر لی اور پھر اس نور میں سے آواز دیتا ہے، اے عبد القادر، میں تیرا رب ہوں۔ مفہوم ہے واقعے کا، کہتا ہے میں تیرا رب ہوں اور میں نے تیری بڑی عبادت دیکھ لی، بڑے سجدے کر لیے تو نے، بڑا فرما بردار ہے، اور میں تجھ سے آج بڑا خوش ہوں کہ تو نے میری بڑی عبادت کی ہے، کہ تیرے نام سے مینار قائم ہو گیا ہے۔ جہاں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ ایران سے گئے تھے، گیلان سے، عربی نہیں تھے، عجمی تھے، تو آپ کے عبادت کی کثرت کی وجہ سے جہاں عبادت کیا کرتے تھے اس جگہ کا نام برج عجمی رکھ دیا تھا ان لوگوں نے، کہ یہاں عجم سے آیا ہوا ایک صالح بندہ ساری رات عبادت کرتا رہتا ہے، اتنی کثرت سے آپ نے عبادت کی۔ حاضرین گرامی، شیطان کہتا ہے کہ اے عبد القادر، تیرے سجود کو قبول کر لیا میں نے، اب تجھے مزید عبادت کی ضرورت نہیں ہے، اب تو خوش ہو جا، تو فرحت اختیار کر لے، اب تو آرام کر، بڑی محنت کر لی تو نے، ساری رات میری بارگاہ میں تو سر و سجود رہتا ہے، مجھے تو سجدوں کی حاجت نہیں ہے، تو چھوڑ دے سجدے، اب کوئی ضرورت نہیں ہے تیرے سجدوں کی، اب تو خوشیاں منا، نکل جا یہاں سے، عبادت چھوڑ دے، سجدہ چھوڑ دے، میری بارگاہ میں آنے سے باز آ جا۔ شیطان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ بندے کو ایسے وسوسوں میں الجھا کر رب کی بارگاہ سے دور کر دیتا ہے، اور وہ بھی تو تھے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی لیے تو باری تعالیٰ نے فرمایا تھا لَأُغْوِيَنَّهُمْ، تو کیا مفہوم ہے اس آیت کریمہ کا؟
لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، وہ خود شیطان نے کہا تھا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، کہ میں تیرے مخلص بندوں میں سے سارے بندوں کو گمراہ کر دوں گا. اور وہ تو مخلص بندوں کے بھی سردار تھے، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لا حول ولا قوت، اے شیطان مردود تو نکل جا یہاں سے، بھاگ جا. اور آپ نے کہا کہ حضور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے تو کربلا کے موقع پر سجدہ نہیں چھوڑا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کی مغفرت کی بشارت خود باری تعالیٰ نے قرآن میں دے دی، جن کو جنت کی بشارت اور آپ کو جنت میں جانے کی بشارت خود رب تعالیٰ نے عطا کر دی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء، وجہ وجود کائنات، سردار انبیاء، سید الانبیاء ہیں. اور نہ صرف سید الانبیاء، سید المحبوبین ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ نے تو 5 نمازوں کی جگہ 6 نمازیں ادا کرتے رہے تھے، 6 نمازیں فرض نمازوں کی طرح ادا کرتے رہے. سرکار حضور پر تو تہجد بھی فرض تھی، سرکار پر سید الانبیاء پر تہجد بھی فرض تھی. اور میں تو ان کا امتی ہوں، تو میں کیسے، مجھ پر کیسے سجدہ معاف ہو گیا؟ آپ نے لاہور پڑھا، شیطان وہاں سے بھاگ گیا. اور حاضرین گرامی کر دیکھیے شیطان کی مکاری. وہ پھر آپ پر حملہ کرتا ہے اور کہتا ہے عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا، تجھے تیرے علم نے بچا لیا. حضور غوث پاک نے بھی تو فرمایا تھا نا درست العلم حتی صرت قطبا، کہ میں علم پڑھتے پڑھتے قطب بن گیا. تو شیطان نے وہ بھی حملہ کر دیا، کہتا ہے عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا ہے. حضور عبد القادر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا جواب دیتے ہیں؟ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اعمال اور ہمارے علوم یہ ساری ہماری بخشش کی ذریعہ ہے، یہ وسیلہ ہے، ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں. دیکھیے سیدنا غوث اعظم کا کیا جواب ہے. وہ فرماتے ہیں نہیں اے بدبخت، مجھے میرے علم نے نہیں بلکہ رب کے فضل نے بچایا. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب شیطان کو جواب دیا تو شیطان سر پیٹتا ہوا بھاگ گیا اور کہا کہ عبد القادر اس طرح تو میں نے 70,000 سے زیادہ اولیاء کو عام مخلصین اور عام مومنین تو دور کی بات 70,000 اولیاء کو میں نے گمراہ کر دیا، لیکن تو رب کا کامل بندہ ہے کہ رب نے تجھے بچا لیا. حاضرین گرامی کر بندہ خیر کی طرف آتا ہے تو باری تعالیٰ اسے اس خیر میں بھی آزماتا ہے کہ اس خیر پر کتنا کامل ہے، اسے خیر کی کتنی فہم ہے، خیر کا کتنا شعور ہے، اسے خبر ہے کہ خیر کیسے کہتے ہیں. یہ باری تعالیٰ اس شیطان کے ذریعے آزماتا ہے. ہم شر کر رہے ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم خیر کر رہے ہیں، اور ہمیں علم نہیں ہوتا کہ ہم شریر ہیں کہ ہم خیر ہیں. حاضرین گرامی قدر باری تعالیٰ ان لمحات میں شیطان کے ذریعے آزماتا ہے. حاضرین گرامی قدر پھر باری تعالیٰ فرماتا ہے وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، پھر اس آزمائش کے بعد پھر تم ہماری طرف پلٹ کے آؤ گے. پھر حاضرین گرامی قدر سوال یہ ہوتا ہے یہ آزمائشیں، یہ امتحان جو ہوتے ہیں آخر ناکامی اور کامیابی کی خاطر ہوتے ہیں، کامیابی اور ناکامی کی خاطر ہوتے ہیں. تو ہم باری تعالیٰ ہمیں جو ان آزمائش سے گزارتا ہے آخر اس کا نتیجہ کیا دیتا ہے، اس کا صلہ کیسے دیتا ہے. تو باری تعالیٰ سے ہم پوچھتے ہیں مالک اے مولا اب تو ہمیں یہ بتا کہ تو نے جو آزمائش دے دی ہے پھر اس آزمائش کا نتیجہ کیا ہوتا ہے. باری تعالیٰ پھر فرماتا ہے، وہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت. وہ پھر فرماتا ہے کہ ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے. وَإِنَّمَا تُوَفُّونَ أُجُورَكُمْ، اور تمہارے اجر پورے کے پورے یوم القیامت، قیامت کے دن ہی دیے جائیں گے. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، بس جو کوئی دوزخ سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ،
اور جنت میں داخل کیا گیا، فقد فاز، وہ واقعتاً کامیاب ہو گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی دھوکے کے مال کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ حاضرین گرامی کر باری تعالیٰ نے ہمیں اس کا بھی جواب عطا فرما دیا۔ وہ کہتا ہے لوگوں تم میرے بندوں کی طرح، میرے محبوب بندوں کی طرح، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی طرح جن پر رب نے انعام فرمایا، ان لوگوں کی طرح تم چلتے رہے تو باری تعالیٰ تمہیں جنت میں داخل کر دے گا اور تم کامیاب ہو جاؤ گے اس آزمائش میں سے۔ اور اگر تم اس میں سے ناکام ہو گئے تو باری تعالیٰ کہتا ہے تمہیں دوزخ میں بھیج دیا جائے گا۔ اسی آیت کریمہ کے اندر میں اس بات کو طوالت نہیں دیتا، میں اختصار کر کے اس کو وائنڈ اپ کر رہا ہوں۔ باری تعالیٰ نے اسی آیت کریمہ کے اندر اس بات کی طرف اشارہ بھی دے دیا کہ بندہ گمراہ کیوں ہوتا ہے۔ باری تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بندہ جو دنیا کے دھوکے میں آ جاتا ہے وہی ناکام ہو جاتا ہے، وہی ناکام ہوتا ہے، اور اسے ہی باری تعالیٰ جنت کی بجائے دوزخ میں داخل کر دیتا ہے۔ حاضرین گرامی کل میں اپنی گفتگو کے آخر میں عباس صاحب کے حوالے سے یہ بات کرنا چاہوں گا۔ عباس صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے ہی نیک اور صالح بندے تھے۔ جو بات میں نے ان کے اندر دیکھی وہ یہ تھی، عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ لوگ ٹھنڈے مزاج کے ہوتے ہیں، جو ٹھنڈے مزاج کے ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے بزدل بھی ہوتے ہیں، بر وقت حوصلہ نہیں دکھا پاتے، بر وقت بات نہیں کر پاتے، رد عمل نہیں دے پاتے۔ اکثر میں نے دیکھا ہے جو ٹھنڈے مزاج کے ہوتے ہیں، اور جو گرم مزاج کے ہوتے ہیں وہ بہادر بھی ہوتے ہیں اور بر وقت رد عمل بھی دکھاتے ہیں۔ عباس صاحب کے اندر میں نے دیکھا تھا کہ وہ ٹھنڈے مزاج کے بھی تھے اور بہادر بھی تھے۔ ان کو جس طرح گولی ماری گئی وہ واقعہ یہ بتاتا ہے کہ وہ بزدل نہیں تھے، ٹھنڈے مزاج کے تھے۔ میں نے کبھی ان کو اونچی آواز میں بات کرتے نہیں سنا، کبھی نہیں دیکھا کہ انہوں نے اونچی آواز سے کسی کے ساتھ بات کی، بڑے ٹھنڈے مزاج کے تھے۔ لیکن اس واقعے میں دیکھا کہ انہوں نے باقاعدہ مزاحمت کی تھی۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ٹھنڈے تھے لیکن بزدل نہیں تھے، بہادر تھے۔ اللہ رب العزت جہاں ان کو اللہ پاک نے استقامت عطا فرمائی تھی وہیں باری تعالیٰ نے اور بڑی خوبیاں عطا فرمائی تھی۔ اللہ پاک ہمیں بھی اسی طرح استقامت عطا فرمائے اور اسی طرح وابستگی عطا فرمائے قرآن کی روشنی کے ساتھ۔